اور مختلف جگہوں پر راستے بھی آپ نے بند دیکھے ہیں. دیکھیں یہ جو احتجاج ہے مزید آگے بڑھتا جائے گا, شدت اختیار کرتا جائے گا اور پرامن طریقے سے, اور یہ رک نہیں سکتا. پرسنل گرج نکال رہے, پتہ نہیں کیا بات ہے, سمجھ سے باہر ہے کہ سب کچھ کر کے بھی تم عوام کے دلوں سے خان کی محبت نہیں نکال سکے, تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی مجھے بتاؤ. اور یہ جو آنکھ والا معاملہ ہے, ابھی ہماری لیڈرشپ نے ہمیں چپ کرایا, وہ خاموش ہے. ہمارے دلوں کے اندر ایک آتش فشاں ہے, خدا کی قسم. ہم دیکھ رہے ہیں کہ 16 تاریخ سپریم کورٹ نے دی ہے, 16 تک انتظار کریں گے کہ دیکھیں کیا بات بنتی ہے, کیا ہوتا ہے, کیا یہ فیصلہ کرتے ہیں. اگر یہ خان کو ہاسپٹل میں شفٹ نہیں کرتے, خان کا پراپر اس طرح سے علاج نہیں ہوتا, یا خان کی جو بنیادی سہولیات ان کو نہیں دیتے, تو پھر انشاءاللہ جو کارکنان سوچ رہے ہیں ہم وہ کریں گے. دیکھیں وہ ایک بہن کے آنسو تھے, آنسو تو میرے بھی, میں ابھی بھی بہت مشکل سے میں نے کنٹرول کیے ہوئے ہیں. ہمارا بھی, میں تو اکثر کہتی تھی خان صاحب سے, آپ میرے چیئرمین نہیں, میرے بڑے بھائی ہیں, کیونکہ میں نے زندگی کے 27 سال گزارے ہیں ان کے ساتھ, اور وہ 10 لوگوں میں سے جب میں پارٹی بننے میں 2 سال ہوئی تھی میں پارٹی میں آئی تھی. لیکن میں ایم پی ایم این ایز کو, ورکروں کو, تنظیموں کو کہوں گی کب تک بیٹھو گے چپ, کب تک صبر کرو گے؟ اب نکلو, کیونکہ صبر ختم ہو گیا, مزاحمت اب کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. جان لے, ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں, بالکل نہیں ڈرتے. اس کے بعد 16 کے بعد دیکھتے ہیں, پھر جو دم مسکل اندر ہوگا پوری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ. جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف پاکستان تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کا احتجاج جاری ہے. نعیم حیدر پنجوتا یہاں پر موجود, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. پنجوتا صاحب, آج ایک بڑا حساس مسئلہ ہے خان صاحب کی آنکھ کا, اور بڑی تشویش ہے پوری قوم کو, اور جو رپورٹ سامنے آئی وہ بھی آپ نے دیکھی ہے. احتجاج کرنے کے لیے باہر نکلے, پولیس نے تمام راستے جو ہے وہ بند کیے ہوئے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی میں آپ کو بتا دوں بات کہ خان صاحب کی صحت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. خان صاحب کی آنکھ کا ایشو ہوا, سپریم کورٹ نے حکم نامہ جاری کیا, ابھی تک نہ فیصلہ ہمارے سامنے آیا ہے اور نہ ہی کوئی ڈاکٹرز کی یعنی علاج کی طرف کوئی معاملہ بڑھا ہے. تو اس لیے آج تمام پورے پاکستان سے جتنے بھی ایم این ایز, ایم پی ایز ہیں, وہ تمام کے تمام اڈیالہ جیل یہاں پر اسلام آباد کے اندر پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کی جو رات کو تحریک تحفظ عین پاکستان نے کال دی تھی, اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں, اور انہوں نے راستے روکے ہیں. لیکن جو ہمارا ارادہ ہے وہ لمبا ہے. وہ لمبا یہ ہے کہ ہم نے اس وقت تک یہاں رہنا ہے جب تک ہمارے مطالبے پورے نہیں ہو جاتے. مطالبہ ہمارا کیا ہے کہ خان صاحب کا پراپر جو ہے ٹھیک طریقے سے علاج ہو, ان کا علاج شفا انٹرنیشنل جو ہے اسلام آباد کے اندر وہاں سے ہو, ان کی اپنی ٹیم جو ہے وہ ہمراہ ہو, ڈاکٹر جو اسپیشلسٹ ہیں, جو ریٹنا کے حوالے سے ایکسپرٹ ہیں, وہ علاج کریں. اور جب تک یہ ہمارا مطالبہ جو کہ ایک لیگل جائز مطالبہ ہے پورا نہیں ہوتا, اس وقت تک جو ہے وہ احتجاج, اس وقت تک جو آواز ہے وہ بلند ہوتی رہے گی اور یہ جاری رہے گا. نمبر 2 یہ رہے گی کہ جہاں تک پورے پاکستان میں مختلف آپ دیکھ رہے ہوں گے ایکٹیویٹیاں, وہاں بھی کال دی گئی تھی تنظیموں کو, وہ بھی ایکٹیویٹیاں ہو رہی ہیں, ہر جگہ پر ہو رہی ہیں, اور مختلف جگہوں پر راستے بھی آپ نے بند دیکھے ہیں. دیکھیں یہ جو احتجاج ہے مزید آگے بڑھتا جائے گا, شدت اختیار کرتا جائے گا اور پرامن طریقے سے, اور یہ رک نہیں سکتا. اس میں مزید جو ہے گفتگو ہو رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم کے پی ہاؤس کے اندر موجود تھے, سہیل افریدی صاحب, شاہد خٹک صاحب, مینا صاحب, شفیع جان اور دیگر جتنے بھی ہمارے اور لوگ ہیں, ہم تمام لوگوں نے بیٹھ کے اس کے اوپر غور و خوض کیا ہے, اور اس پہ یہی گفتگو ہوئی ہے کہ اگر یہ ہمارے مطالبے پورے نہ کیے گئے, 16 تک آرڈر دیا ہوا ہے, تو پھر اگلا لائحہ عمل جو ہے وہ دیا جائے گا. جو اس وقت کارکنان سوچ رہے ہیں پھر لائحہ عمل وہی ہوگا. ٹھیک ہے, جو کارکنان سوچ رہے ہیں اگر مطالبات نہ پوری گئے پھر لائحہ عمل جو ہوگا وہی ہوگا. اچھا, آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ کل علیمہ خان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہوں گے, ایک بھائی کا درد ہے, اب یہ خاتون ہے, کیا کہیں گے عمران خان کی صحت کے حوالے سے اور آنکھ کے حوالے سے جو لکھا گیا؟ ان کی ایک ٹائم تو نظر جو ہے وہ مکمل چلی گئی تھی, پھر جو ہے وہ 15% ابھی نظر آ رہا ہے, اور وہ بھی بلر. یہ تو بہت بڑا ظلم ہے ایک انسانیت کے ساتھ. دیکھیے, سب سے پہلے وہ ایک انسان ہے, مسلمان ہے, پھر اتنے عظیم لیڈر ہیں, اور وہ اس پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں. ہمارے دلوں میں تو آج بھی وہ وزیر اعظم ہے, کیونکہ یہ جو فارم 47 بیٹھی, یہ تو جعلی گورنمنٹ ہے. جیتا ہوا تو عمران خان ہے, ان کا مینڈیٹ چرایا ہوا انہوں نے. جہاں تک صحت کا دیکھے تعلق ہوتا ہے, قیدی کا بنیادی حق ہوتا ہے, آپ ان کی فیملی کو انفارم کریں, ان کو ڈاکٹرز کو انفارم کریں. انہوں نے جان بوجھ کے یہ سب کچھ کیا ہے. انہوں نے یہ جس کو جو کہتا ہے کہ ہمارا خان ذہنی مریض ہے, ذہنی مریض وہ خود ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے جان بوجھ کے اس بندے نے یہ کیا ہے, خان کے ساتھ اپنی پرسنل گرج نکال رہے, پتہ نہیں کیا بات ہے, سمجھ سے باہر ہے کہ سب کچھ کر کے بھی تم عوام کے دلوں سے خان کی محبت نہیں نکال سکے.
تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی مجھے بتاؤ. اور یہ جو آنکھ والا معاملہ ہے, ابھی ہماری لیڈرشپ نے ہمیں چپ کرایا, وہ خاموش ہے. ہمارے دلوں کے اندر ایک آتش فشاں ہے, خدا کی قسم. ہم دیکھ رہے ہیں کہ 16 تاریخ سپریم کورٹ نے دی ہے, 16 تک انتظار کریں گے کہ دیکھیں کیا بات بنتی ہے, کیا ہوتا ہے, کیا یہ فیصلہ کرتے ہیں. اگر یہ خان کو ہاسپٹل میں شفٹ نہیں کرتے, خان کا پراپر اس طرح سے علاج نہیں ہوتا, یا خان کی جو بنیادی سہولیات ان کو نہیں دیتے, تو پھر انشاءاللہ جو کارکنان سوچ رہے ہیں ہم وہ کریں گے. اس سے بڑھ کے دیکھیں ہمارا وہ لیڈر ہے. دیکھیں لیڈر کے علاوہ وہ انسان ہے. میری بات سنیں, آنکھ آپ وہ صدمے میں ہے, اسپیشلی جو لوگ صدمے میں کہ کل جب ہم پہلے بھی رو رہے تھے, لیکن جب علیمہ آپا کو دیکھا ہوا, وہ اتنی دلیر اور بہادر بہن ہے, ہم ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. خدا کی قسم دل پھٹ رہا تھا, دل پھٹ رہا تھا کہ کس طرح سے مطلب بس نہیں چل رہا تھا, ہم بے بس نظر آ رہے تھے. دیکھنے میں بے بس ہیں, لیکن نہیں, ہم صبر کر کے بیٹھے کہ یہ پاکستان ہمارا ہے. انہوں نے تو خالی حکم دے دینا ہے گولی چلاؤ. مارنا کس نے اور مرنا کس نے؟ مارنے والے بھی ہمارے, مرنے والے بھی ہمارے. ہم تو یہ صبر کر کے بیٹھتے ہیں, لیکن اب صبر نہیں ہوگا. اور ابھی جو کنڈیشن ہے اس وقت کہ پرامن ایک احتجاج ہے ایم پی ایم این ایز کا, سینیٹرز کا, یہ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ ان کو کس بات کا ڈر ہے؟ ہم تو نہتے خالی ہاتھ ہیں. یہ پاکستان ہمارا بھی ہے, ہمارا حق ہے, ہم نے قربانیوں کے بعد اس کو حاصل کیا ہے. اور آپ کیا کرتے جا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے پاکستان کا. لیکن آج خدا کی قسم یہ لگ رہا ہے کہ اس طرف ہم جو لوگ کھڑے ہیں, بیریل کس طرف, یہ فلسطین ہے, اور اس طرف اسرائیل کھڑا ہے. یہ فیل ہو رہا ہے. اچھا, علیمہ خان کی آپ بات کر رہی تھی, بڑی دلیر ہیں, 2-2.5 سال سے آپ بھی جیل میں دیکھ رہی ہیں اڈیالہ کے باہر, لیکن کل جو ان کے آنسو تھے اس نے پوری قوم کو یقیناً رلایا. وہ دیکھیں, وہ ایک بہن کے آنسو تھے. آنسو تو میرے بھی, میں ابھی بھی بہت مشکل سے میں نے کنٹرول کیے ہوئے ہیں. ہمارا بھی, میں تو اکثر کہتی تھی خان صاحب سے, آپ میرے چیئرمین نہیں, میرے بڑے بھائی ہیں, کیونکہ میں نے زندگی کے 27 سال گزارے ہیں ان کے ساتھ. اور وہ 10 لوگوں میں سے جب میں پارٹی بننے میں 2 سال ہوئی تھی, میں پارٹی میں آئی تھی. لیکن میں ایم پی ایم این ایز کو, ورکروں کو, تنظیموں کو کہوں گی, کب تک بیٹھو گے چپ, کب تک صبر کرو گے؟ اب نکلو, کیونکہ صبر ختم ہو گیا. مزاحمت اب کرنی پڑے گی, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. اگر ہم نے اپنے لیڈر کو بچانا ہے, پاکستان کو بچانا ہے, تو ہمیں گولیاں بھی کھانی پڑیں گی, ہمیں قربانیاں بھی دینی پڑیں گی, ہمیں گھروں سے نکلنا پڑے گا. کب تک سوئے رہیں گے؟ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ایک شخص جو اندر بیٹھا ہے, اس قوم کے لیے اپنی بینائی کھو بیٹھا ہے, اور کیا کرے وہ, اتنی بڑی قربانی کو دے سکتا ہے. اس شخص آگے بھی. اور سب سے بڑی بات جو میں نے اس میں پڑھا فیصلے میں, کہ خان صاحب نے کیا کہا, انہوں نے کہا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, میرے بیٹوں سے میری بات کرا دیں, اور مجھے جب میرا علاج کرا دیں. انہوں نے کوئی کسی قسم کا بیان نہیں دیا. 3 گھنٹے ملاقات رہی ان کی, لیکن آفرین ہے اس دلیر لیڈر پہ. اس کی وجہ سے خدا کی قسم عوام کے دلوں میں اور محبت بڑھ گئی ہے. میں نے کہا میری آنکھ کو بچاؤ, میری آنکھ کو بچاؤ. یہ اس لیے کہ وہ بھی قوم کو ضرورت ہے, اس قوم کو ضرورت ہے اس بینائی کی, اور انشاءاللہ وہ خان رہا ہوگا. اور یہ جان لے, ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں, بالکل نہیں ڈرتے. اس کے بعد 16 کے بعد دیکھتے ہیں, پھر جو دم مسکل اندر ہوگا پوری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ. دیکھیں جی, یہ اس ٹائم جو ہے صورتحال ہے اس ٹائم یہاں خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر کی. یہاں پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ دھرنا دے کر بیٹھے ہیں. تنویر اسلم راجہ صاحب کیا کہیں گے, یہاں دھرنا دے کر آپ بیٹھے ہیں؟ ہم نے دھرنا یہاں دیا ہے, پولیس والے ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. میں نے کہا پارلیمنٹ جو ہے وہاں پہ ساری لا میکنگ ہوتی ہے, اور ہم سارے لا میکرز ہیں. ہم سے زیادہ لا کون جانتا ہے, اور ہم سے زیادہ قانون کو فالو کرنے والا کون ہے؟ ہم وہ پارلیمنٹیرینز ہیں جو آئین, قانون اور عوام کی مرضی سے آئے ہیں. آپ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں جو اس ملک کا آئین توڑا ہے, جن لوگوں نے اس ملک کی عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے. آپ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اور جو حقیقی نمائندے ہیں اور جو اپنے پارلیمنٹ ہاؤس میں جانا چاہتے ہیں آپ ان کو روک رہے ہیں. تو ہم یہ ساری ایکٹیویٹی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں جو دہشت گردی, جو لاقانونیت اور غنڈہ گردی ہم اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات, ہم نے کل یہ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ خان صاحب کی صحت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہم اس چیز کو ریپیٹ کریں گے. اچھا تنویر, آپ یہ بتائیں, کیونکہ آپ علیمہ خان کے کافی کلوز ہیں, وہ آپ کو بیٹی کی طرح سمجھتی ہیں. ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کل علیمہ خان کے جو آنسو تھے, ان کے جو جذبات تھے, اس کے بعد آپ کی ان سے بات ہوئی کسی حوالے سے؟ کل وہ بہت زیادہ اپسیٹ تھیں. دیکھیں علیمہ خان کو ہم بڑے عرصے سے جانتے ہیں, وہ بہت مضبوط خاتون ہیں. مطلب ہم نے ان کے اندر مردوں والا حوصلہ دیکھا ہے, اور آج تک اتنے دور میں نے کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے. لیکن کل جب ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو کل ایک بڑا سناٹے کا عالم تھا, اور ہر بندہ بڑا غمزدہ تھا اس بات سے. اور پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر انہوں نے خان صاحب کی آنکھ کو نقصان پہنچایا ہے تو ہم آئین, قانون اور شرعی حکم ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ, اور اس سے نیچے کوئی نیگوسیشن نہیں ہوگی.
جو جس نے یہ واردات کی ہے اور جو بندہ اس گھناؤنی واردات میں ملوث ہے اس کے ساتھ یہی کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ سو اس ٹائم جو ہے وہ احتجاج جاری ہے، باقی جو صورتحال ہوگی آگاہ کرتے رہیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔